الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعده ولا أمة بعد أمته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله تعالى عز وجل في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سبحان. قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا الجنة بالقرآن. تنا نظرات محبت نال ذوق شوق ثواب دی نیت نال بلند آواز نال درود پاک پڑھ لو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز دوستوں بزرگوں، اللہ رب الجلال کے ادارے بیان کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے وچوں چند آیات مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیتا ہے. دعا کرو اللہ رب الجلال میں کوئی نہ روشنی حق سچ آکھن دی توفیق عطا فرمائے، اور دے بعد میں کو تو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. محترم دوستو، رمضان المبارک کا برکتہ اور فضیلتہ والا مہینہ چلتا بھی ہے، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع تھی چکا ہے. آخری عشرے دے وچ یعنی آخری داج بھارا دے وچ مسلمان اعتکاف والے ہیں.
اعتکاف مسجد دے وچ بیٹھ کے رب دی رحمتاں نال اپنی جھولیاں بھرے دے ہیں، رب دی عبادت کر کے رب کو خوش کرے دے ہم، رب کو راضی کرے دے ہم۔ اور قرآن کریم میں جڑی آیت پاک جو سورت پاک کے سامنے تلاوت در شرف حاصل کیتے ہوئے، اس سورت دے اندر اللہ کریم نے لیلۃ القدر دی فضیلت اور عظمت بیان کیتی ہوئے، لیلۃ القدر دی شان بیان کیتی ہوئے، کیونکہ اس آخری دیوارہ دے وچ ایک رات یہ سمیں ہے جو فضیلت عظمت والی ہے، شانہ والی ہے، اتنی فضیلت عظمت والی ہے جڑی 1000 مہینہ تو بھی زیادہ بہتر، زیادہ فضیلت، زیادہ شان والی ہے۔ سورۃ القدر کی میں تلاوت کی تو سامنے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ فرمایا کہ اے میرے محبوب دے غلاموں، اے میرے بندو، اساں قرآن کریم کو لیلۃ القدر والی رات لوح محفوظ دو آسمان دنیا تے نازل کیتا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے اللہ کریم نے لیلۃ القدر والی رات قرآن کریم کو نازل کیتا، قرآن کریم کو اتارا۔ ابو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مسلمانوں، اے بندو، تو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، تو کیا پتا، تو کیا علم ہے، تو پتہ کہنے پانے علم چکانے میرے محبوب دے غلاموں، تو کو میں نے سنا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ فرمانے کہ میرے محبوب دے غلاموں جو لیلۃ القدر والی رات ہے 1000 مہینہ تو بھی زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینہ تو بھی زیادہ شان والی ہے، زیادہ فضیلت والی ہے۔ اللہ کریم نے ابو ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، یہ رات یہ سمیں ہے کہ اس رات فرشتے آسمانہ کو زمین کے نازل تھے ہیں، فرشتے آسمانہ کو زمین پہ آتے ہیں، صرف فرشتے بھی نہیں آتے، والروح بلکہ سید الملائکہ روح الامین سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی فرشتہ دے نال زمین پہ آتے ہیں۔ رات کریلے کیا ہے، تفسیر بعد چرز کرنا ہے، ترجمہ پہلے سماعت فرما لو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، وہ آپ نہیں آتے بلکہ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ چو اجازت گھنٹے زمین پہ آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اللہ فرمایا کہ جو رات ہے سلامتی والی رات ہے، اور ایک تک سلامتی والی ہے، 1 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے ہے یا 2.5 گھنٹے، ادھی رات کتنی ہے؟ اللہ فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، غروب آفتاب تو لیتے طلوع فجر تک، ساری دی ساری رات برکت فضیلت سلامتی والی ہے۔ قرآن کریم دے اندر اللہ کریم نے سورت دی عظمت اور اس رات دی عظمت بیان کی تھی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسا قرآن کریم کو لیلۃ القدر والی رات نازل کیتا۔ علماء فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے لوح محفوظ تو آسمان دنیا پہ ایک دفعہ کٹھا قرآن کریم نازل کیتا، بیت العزت تے ول بیت العزت کو جو یعنی آسمان دنیا کو جو محبوب علیہ السلام دے قلب اطہر تے 23 سال دے وچ نازل ہویا۔ کامل ایک سورت، کامل ایک آیت، جتنے ضرورت پوندی ہے اتنے ضرورت دے مطابق اللہ رب ذوالجلال سیدنا جبرائیل علیہ السلام دے واسطے دے نال محبوب علیہ السلام دے قلب اطہر تے قرآن کریم کو نازل کیتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس ترجمہ سماعت کر لیے۔ اور یہ سورت شان نزول کیا ہے، یہ سورت کیڑے موقع تے نازل ہوئی اور یہ سورت کتھے نازل ہوئی؟ یہ سورت نائب سورت القدر اور مکہ مکرمہ دے وچ نازل ہوئی۔ اور یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ علماء فرمائیں کہ ایک دفعہ حضور سرور کونین سید دو عالم صلی
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے اپنے غلامہ کے سامنے ایمان والا کے سامنے تذکرہ کیتا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ ہے ایک نیک صالح بندہ اس نے 1000 سال رب دی عبادت کی تھی 1000 سال رب دی عبادت کی تھی کتنے دا صوم و صلاۃ دا بھی پابند ہے نماز بھی پڑھتا ہے اور 1000 سال اس نے رات دا قیام کیتا رب دی عبادت کی تھی اور ڈیہ دا کافرہ دے نال لڑتا ہے جب صحابہ کرام نے سنا خود حضور سرور کونین علیہ السلام بھی تعجب دا اظہار فرمایا کہ انہوں نے تو اتنے عمرہ انہوں نے نیکیاں زیادہ انہوں نے نیک عمل زیادہ میری امت دی عمر تا 60 سال 70 سال زیادہ تو زیادہ 100 سال انہوں نے نیکیاں تا گھٹ ہو سن انہوں نے نیکیاں تا کم ہو سن جنہیں باقی امتاں پہلے گزر گئی ہیں انہوں نے عمرہ بھی زیادہ انہوں نے نیکیاں بھی زیادہ انہوں نے اعمال بھی زیادہ وہ تو نیک لوگ علی محبوب علیہ السلام نے تعجب دا اظہار کیتا اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے جبرائیل جی یا رب جلیل ونجو میرا محبوب تعجب دا اظہار کرے گا پیے کہ پہلی امتہ دی نیکیاں زیادہ اور میری امت دی عمر تھوڑی انہوں دی نیکیاں تھوڑی تو واجتے میرے محبوب کو خوشخبری سناؤ اے سورت واجتے انہوں کو سناؤ انہوں کو میں رب دا پیغام دیو کہ اگر تواجہ کلمہ پڑھن والا مسلمان مومن تواجہ امتی لیلۃ القدر دی ایک رات عبادت کرے چاہ میں رب انہوں کو 1000 سال دی عبادت کو بھی زیادہ ثواب عطا کر دے سا لیلۃ القدر خیر من الف شہر 1000 سال دی عبادت کو بھی میں رب انہوں کو زیادہ ثواب عطا کر دے سا حدیث پاک دے بیچارے کہ جب محبوب علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی حدیث پاک دے وچ محبوب علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر جڑا بندہ لیلۃ القدر والی رات قیام کرے یعنی رب دی عبادت دے وچ گزارے نوافل پڑھے صوم و صلاۃ تے پابند ہوئے ذکر و اذکار کرے قرآن کریم پڑھے ذکر و اذکار کرے درود و سلام پڑھے تو فرشتے آتے کیا کریں تنزل الملائکہ والروح فرشتے آتے سیدنا جبریل علیہ السلام بھی آتے جڑا بندہ رب دی عبادت کرے نہ پیا ہوئے انہاں کو مصافحہ کرے دے انہاں کو آتے مصافحہ کرے دے محبوب علیہ السلام نے خوشخبری سنائی اپنی امت کو کہ لیلۃ القدر والی رات عبادت دے وچ گزرائے لیلۃ القدر دی رات کو عبادت کرائے کہ لیلۃ القدر اللہ رب ذوالجلال نے محبوب دی امت کو ایک خاص انعام عطا فرمائے خاص انعام عطا فرمائے کہ باقی امتاں ڈھیر عبادت کرے نا انہوں کو ثواب تھوڑا ملتا ہے اور محبوب دے صدقے اللہ کریم نے تواجہ میں نے اتے فضل کیتا کہ ایسا تھوڑی نیکی کرو رب دی بارگاہ چو ثواب زیادہ مل جائے نیکی تھوڑی ہوئے رب دی بارگاہ چو ثواب زیادہ ہی راستے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ فرمایا کہ کوئی اگر لیلۃ القدر دی رات کو عبادت کرے میں رب کو 1000 مہینہ کو بھی زیادہ بہتر ثواب عطا فرمائے اور زیادہ اجر عطا فرمائے اس واسطے محبوب علیہ السلام دے فرمان دے مطابق محبوب علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف دے اندر یہ حدیث پاک ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری جو ڈاہ جوارا ہے نا رمضان المبارک دے انہوں نے اندر کچھ لیلۃ القدر دی رات کو تلاش کرو لیلۃ القدر دی رات کو عبادت کرو اکثر علماء فرماتے ہیں کہ 27 رات رمضان المبارک دی 27 رات لیلۃ القدر دی رات ہوئی ہے بعض علماء نے تا نشانیاں بھی لکھی ہیں نا کہ جڑی رات نہ گرمی ہوئے نہ سردی ہوئے نہ کتا بھونکے اور رات سمجھائے کہ لیلۃ القدر دی رات ہے اس رات مٹھی مٹھی سونی سونی بھینی بھینی ہوا چل سی جڑی بندے کو بھاسی اس رات گرمی بھی کہنا ہو سی سردی بھی کہنا ہو سی تپش بھی کہنا ہو سی کتا بھی کہنا بھونک سی کیونکہ اس رات کتا بھی رب دی عبادت مصروف ہے اور کتا ہوتے رب دی بارگاہ چ عبادت کرے تسا تے میں بندے ہوتے رب دی بارگاہ سجدہ نہ کرو رب دی عبادت نہ کرو تو والا سارے تے افسوس
حدیث پاک دے وچ آنے اللہ رب ذوالجلال نے جڑے ویلے انسان کو پیدا کرن دا انسان کو نیک بناون دا اپنا خلیفہ بناون دا ارادہ کیتا اللہ رب ذوالجلال نے فرشتہ کو آکھا اے فرشتوں میں اپنا نیک بنا دا پیا خلیفہ بنا دا پیا انسان دی شکل دے وچ انسان دی صورت دے وچ او زمین تے میرا نائب سی میرا خلیفہ سی او میں رب کو سجدہ کرے سی میں رب دی عبادت کرے سی فرشتہ نے آکھا آئی مولا تو کیوں پیدا کرے دا پیے تیری پاکی بیان کرن واسطے اسا حاضر ہے انی جائل فی الارض خلیفہ جب اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں خلیفہ بنا دا پیا تو فرشتہ آکھا کہ مولا تیری تحمید واسطے تیری تعریف واسطے تیری عبادت واسطے اسا حاضر ہے تیری عبادت اسا کرے دے پے ہیں ونقدس لک تیری پاکی بیان کرے دے پے ہیں تو انہاں کو پیدا نہ کر کیوں یہ دنیا دے وچ وانتے آپت وچ فساد کرے سن آپت وچ خون ریزیاں کرے سن ایک بہنا لڑ سن اور انہیں بھی آپ دے طرف نہیں آدھا پیا بلکہ پہلے سپارے دے اندر اللہ رب ذوالجلال نے اس کو بیان کیتا ہے وَنُقَدِّسُ لَكَ حافظ صاحب تشریف فرمائیں انہیں کو پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے جب میں آکھا نا کہ میں انسان کو پیدا کرے دے پیا فرشتہ نے آکھا کہ مولا تیری تحمید واسطے تیری عبادت واسطے تیری بندگی واسطے تے کو راضی کرنے واسطے سب حاضر ہے تیری عبادت کرے دے پے ہے تو انہیں کو پیدا نہ کر کیوں کہ ایک دنیا دے وچ وانتے آپت وچ لڑائیاں کرے سن فساد کرے سن خون ریزیاں کرے سن ایک بہنا لڑ سن تو اللہ نے فرمایا وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے فرشتوں تساں تے یاد ہے کہ دنیا دے وچ وانتے آپت وچ لڑ سن آپت وچ فساد کرے سن إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میرے فرشتوں جڑا کچھ میں رب جاندا تساں نہیں جان دے اگر اے انسان دنیا دے وچ وانتے آپت وچ لڑ سی آپت وچ فساد کرے سی تو ول جڑے ویلے میرے در تے آتے سجدہ کرے سی اپنی اکھ دے وچوں ایک ہنجو کڈے سی سا تے زبان نال کہے سی کہ مولا میں کو معاف کر چا میں رب آپ دے حبیب دے صدقے انہاں کو معاف کر دے سبحان اللہ اور لیلۃ القدر کی رات بڑی عظمت والی رات ہے فضیلت والی رات ہے اس رات کو عام نہ سمجھو بلکہ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے اور 21 رمضان المبارک کو امیر المومنین سیدنا حضرت مولا علی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت ہے اس حوالے کے نال ایک حدیث پاک انہاں کے موضوع تے سناتے آپ کی گل ختم کرے نا تو محترم دوستو سیدنا حضرت مولا علی حیدر کرار بڑی عظمت والے فضیلت والے اور شان والی ہستی ہیں انہاں کے متعلق علماء نے اتنا لکھا ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ قرآن کریم دے وچ تقریباً 300 آیات 5 نہیں 10 نہیں 50 نہیں 300 آیات یہ سمیا ہیں جڑیاں سیدنا حضرت علی حیدر کرار دی شان وچ رب نے قرآن نازل کیتے سبحان اللہ 300 آیتاں ایک آیت نہیں اگر کوئی ایک لفظ بھی قرآن کریم وچ کے شان وچ نازل ہو جائے کہ ساتھ دے دے وہ بندہ عظمت تے فضیلت والا ہو جائے مولا علی دی عظمت تو قربان کیوں نہ بنا مولا علی دی شان تو قربان کیوں نہ تھیا مولا علی دی فضیلت تو قربان کیوں نہ تھیا جن دی شان وچ رب نے 300 قرآن دی آیت نازل فرمائی اور حدیث پاک دے وچ آ رہے امام الانبیاء حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النظر الی وجه علی عبادہ فرمایا کہ مولا علی حیدر کرار کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت کے ثواب ہے سبحان اللہ اگر سمجھ آ رہی ہے تو اچھا کو سبحان اللہ سیدنا حضرت علی المرتضی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا چہرہ انور دیکھنا بھی عبادت دیکھنا بھی ثواب فرمایا حدیث پاک دے وچ فرمایا وذکر علی عبادہ اور سیدنا حضرت علی حیدر کرار دا ذکر کرنا بھی عبادت سبحان ذکر کرنا بھی ثواب جی میں نماز پڑھنا ثواب ہے قرآن کریم پڑھنا ثواب ہے حج کرنا ثواب ہے خیرات
کرنا ثواب ہے کہنے نال بھلائی کرنا ثواب ہے ایویں سیدنا حضرت مولا علی حیدر کرار دا ذکر کرنا بھی عبادت ثواب ہے سبحان اللہ اور قسمت میں الحمدللہ اللہ دے فضل نال سیدنا حضرت مولا علی حیدر کرار دا ذکر کرے بھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ کہ جو میں تفصیل نال عرض کرے سا سیدنا حضرت مولا علی حیدر کرار دی ولادت پاک اور سیدنا حضرت مولا علی حیدر کرار دی شہادت اور آپ دے فضائل قرآن کریم نے اور حدیث دے اندر دون بیان کیتے ہیں حدیث پاک دے وچ آندے ایک دفعہ سیدنا حضرت علی حیدر کرار نے ایک درہم دین دے ٹائم خرچ کیتا رب دی بارگاہ وچ غریب کو ایک درہم یعنی 1 روپیہ دے دیتا اور 1 درہم رات دے ٹائم دیتا اور 1 درہم لوگوں کے سامنے دیتا اور 1 درہم پوشیدہ یعنی مخفی طور پہ لکا کے دیتا آپ نے جو 4 درہم دیتے نا اللہ رب ذوالجلال کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت علی حیدر کرار دے حق دے وچ حضرت علی حیدر کرار دے شان دے وچ اللہ پاک نے قرآن کریم دی آیت نازل فرما دی سبحان اللہ تیجے سپارے دے اندر اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ فرماتا کہ میرا بندہ ہے کہ یہ سمجھ ہے جو رات دے ٹائم بھی میں رب کو راضی کرنے واسطے پیسے خرچ کرے رہے دن دے ٹائم بھی خرچ کرے رہے لکاتے بھی خرچ کرے رہے اعلانیہ طور پہ بھی خرچ کرے رہے میں رب کو اجر عظیم عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اللہ پاک میرے کو مولا علی حیدر کرار کے نام سچی پکی محبت غلامی نصیب فرما